بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انسان اپنی ضرورت کا دیوانہ ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ پلک چپکتے ہی اس کی مرادیں پوری ہو جائیں، لیکن قدرت کا انتظام کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ انسان کو امید اور مایوسی کے مابین اپنی اصلاح کا موقع دیتی ہے، اور جب انسان دنیاوی طور پر تھک ہار جاتا ہے، اس کے حیلے جواب دیے دیتے ہیں، تو وہ روحانی طور پر اپنی مشکلات کو حل کرنے کے طریقے بھی اختیار کرتا ہے، جس میں اس کی سب سے بڑی مراد دولت کمانا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے دنیاوی ترقی کے لیے روحانی طریقہ اختیار کیا، یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ کا یہ جو کلام ہے وہ ایک بادشاہ کا کلام ہے، اور اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ بڑوں کی جو بات ہوتی ہے، اس کی طاقت اور اس کا وزن اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ گورنر کی طرف سے یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ایم پی اے کا آرڈر ہے، یہ فلاں ایم این اے کا آرڈر ہے، یہ سینیٹر اور صدر مملکت کا حکم ہے، تو اس بات کی طاقت ہوتی ہے۔ اور جو بات اللہ رب العزت کی ہو تو اس کی کتنی طاقت اور کتنی عظمت ہوگی۔ بادشاہوں کا کلام جو کلاموں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی بات اور اللہ کا حکم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر ایک آیت کے اندر اللہ نے کوئی حکمت، کوئی طاقت، کوئی عظیم قسم کا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ اس میں انہیں اپنی نیت کے مطابق کامیابی ملتی ہے۔ روحانی طور پر جو لوگ اپنے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ان کی جائز مرادوں کا پورا ہو جانا اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ ان کی سنتا ہے اور ان پر کشادگی فرماتا ہے۔ روحانی وظائف پڑھنے والوں کو جب دنیاوی ترقی ملتی ہے تو انہیں اللہ کے دیے اس رزق میں سے اس کی مخلوق کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ خیرات و صدقات کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو اپنا رزق کھولنا چاہتے ہیں، اسے دوسروں کا رزق بند نہیں کرنا چاہیے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جو دوسروں کو مالی پریشانی میں ڈالتا ہے، خاص طور پر اللہ کے کسی صالح بندے کو اس بارے میں تنگ کرتا ہے، تو خود اس کے مالی خسارے بڑھ جاتے ہیں۔ انسان اگر اس بات کو سمجھ لے تو یقینی طور پر وہ زیادہ کامیاب ہے۔ ایسے لوگ جو مشکلات میں پھنسے ہوں اور ان کے لیے رزق کے اسباب پیدا نہ ہوتے ہوں، اسباب موجود ہوں لیکن انہیں بروئے کار نہ لا سکیں، جو بروئے کار لے آتے ہیں ان کے لیے بھی رزق میں کشادگی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر ایسے اسباب کی طرف لازمی دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ روحانی طور پر جو لوگ دنیاوی اطمینان بھی چاہتے ہوں، انہیں اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہوئے روزانہ 21 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، 11 بار سورہ الم نشرح اور 40 بار آیت الکریمہ یعنی آیت الکرسی اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس عمل میں انسان اللہ سے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی اصلاح کا طلبگار بھی ہوتا ہے، جس سے خزانہ قدرت سے اس کے لیے کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے عمل میں مخلص ہوں اور جس بھی کاروبار یا ملازمت سے وابستہ ہوں، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کروڑ پتی بھی بن جاتے ہیں۔ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے اور گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تاکہ ایسی مفید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔